بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ بڑی مشہور آیت قرآن مجید کی پڑھی ہے، جس میں 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں: خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سارے سلف کہتے ہیں، پورے قرآن مجید میں اسلامی اخلاق اور کیریکٹر کی سب سے بڑی حدیث آیت بیان کی جاتی ہے. پورے قرآن مجید میں اخلاق جو ایمان کے ایک بہت بڑا حصہ اور سراپا ایمان قرار دیا گیا ہے، کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی اور آیت نہیں ہے. آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں ہم رکھیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کو جو نازل کیا تو اس کا ایک بڑا سبب نزول ہے، اس کا بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. بس ترجمہ یہ ہے: خذ العفو، اے نبی آپ ہمیشہ سامنے والے کو معاف کیا کریں، کبھی آپ انتقام نہ لیں، کبھی بدلہ نہ لیں. یا پھر میں بتاؤں گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور صحابہ کہتے ہیں، اخلاق حسنہ کے اچھے کیریکٹر کی کوئی اور آیت اس سے بڑی اللہ نے نازل نہیں کی ہے کہ پیارے نبی کو حکم دیا کہ آپ معاشرتی زندگی میں خذ العفو، جب بھی کسی سے کوئی آپ کو ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے تو بدلہ لے تو سکتے ہیں، لیکن آپ معاف کر دیا کریں. خذ العفو. نمبر 2، وامر بالعرف، ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتیں بتایا کریں. نمبر 3، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معاشرے میں کچھ نادان بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، لا علم، جو باتوں میں الجھ جاتے ہیں. آنے فرمائے ہمیشہ آپ ان سے اپنے آپ کو اعراض رکھا کریں. دوستوں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. آدم علیہ السلام سے اسلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے اسلام کی دعوت دینے کے لیے. لیکن اللہ رب العالمین نے آخر میں ہمیں جو بھیجا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر کہ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کی ہم تکمیل کر دیں. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے دنیا میں اپنے آنے کا عظیم ترین مقصد دوستو اللہ رسول نے بیان فرمایا، مجھے اخلاق حسنہ کو عام کر دینے اور لوگوں کو اچھے اخلاق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے. اور جس قدر ہمیں اخلاق کی تاکید کی ہے،
ایسی تاکید آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو لاکھوں نبی گزرے، کسی کو اللہ نے اتنی تاکید نہیں کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بعثت کا یہ مقصد بیان کیا۔ نبی علیہ پہلے اخلاق کس کو کہتے ہیں وہ بھی ذرا سمجھ لے تو آسان ہو۔ کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ کے 3 رکن ہیں۔ انسان جب اپنے اندر یہ تینوں چیزیں پیدا کر اپنا لیتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کے اخلاق، اس کے کیریکٹر بہت اچھے ہیں، اسلام کے۔ نمبر 1 اخلاق کا پہلا درجہ کہا جاتا ہے، صحابہ نے کہا بسط الوجہ۔ محدثین نے جو شرح کی بسط الوجہ، ہمیشہ لوگوں سے بات کرے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کرے۔ کتنی بڑی چیز ہے، مسکراتے ہوئے چہرے سے آپ بات کریں گے تو سامنے والا کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رسول فرمایا تبسم کا لوجہ کی کلا کا صدقہ۔ اپنے مسلمان بھائی کو سامنا ہوا اگر دیکھ کر کے اس کو مسکرا دو، خوشی کی اظہار کر دو تو تمہیں درہم و دینار سونا چاندی کے صدقہ کرنے کے برابر اجر و ثواب ہوتا ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ صدقہ وہ ہے پریشان ہارے، آپ اس کا دے دیا، صدقہ دیا، اس کا دل خوش ہو گیا۔ آپ نے کچھ دے دیا، اس کا دل خوش ہو گیا۔ تو جیسے صدقہ دینے سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، ایسے ہی مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کریں گے، اس کا استقبال کریں گے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے تبسم لوجہ ایک کا صدقہ، یہ صدقہ ہے۔ نمبر 2 دوسرا رکن عارفون بدل المعروف، اپنی ذات سے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر کرو۔ جو کہا جاتا ہے اپنے لیے ہی زندہ نہ رہو، بلکہ اپنے ذات سے جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو اللہ کے مخلوق کو، جن میں سب سے مقدم انسان ہے، اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ۔ بدل المعروف، اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ، اپنے علم سے، اپنی رائے سے، اپنے اخلاق سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیت قوت و طاقت سے سامنے والے کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو فائدہ پہنچاؤ۔ نمبر 3 وکف الاذی، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنے زبان سے، نہ اپنے قلم سے، نہ اپنے ہاتھ سے، کسی بھی نہ اعتبار سے اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ دو۔ اپنے آپ کو، آپ نے ارشاد فرمایا اگر اپنے بھائی کو تکلیف دینے سے اب رک جاتے ہو، جب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ 3 ارکان ہو گئے دوستو۔ نمبر 1 بدل المعروف، اپنے ذات سے فائدہ پہنچانا۔ نمبر 2 کف الاذی، انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ وبدل المعروف، نمبر 3 اپنی ذات سے جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہو اللہ کے بندوں کو پہنچاؤ، امیر کو، غریب کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو۔ کہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد الاستاد امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام، بڑا عجیب و غریب واقعہ لیکن اخلاق، جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے تھے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، یہودی اور عیسائی زیادہ تھے۔ نبی علیہ السلام، معاذ بن جبل کہتے ہیں جب میں جانے لگا اور نبی علیہ السلام الوداع کرنے کے لیے نکلے کہ تم جا رہے ہو، نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو مدینے سے باہر نکلے کہ کس طرف جانا ہے تو وہاں کچھ دور تک جاتے تھے الوداع کرنے کے لیے۔ آپ جا رہے تھے الوداع کرتے ہوئے، کہتے ہیں جب میں گھوڑا سامنے آیا اور اپنا پیر اس کے پائدان پر رکھ کے گھوڑا پر چڑھنے لگا تو نبی علیہ السلام نے ہم کو بیٹھتے بیٹھتے فرمایا معاذ میں تمہیں بھیج رہا ہوں
لیکن 3 چیزوں کی بڑی پابندی کرنا. معاذ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور بہت بڑی ذمہ داری دے کر کے. وہاں اپنے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں. تو 3 چیزوں کا ذرا خیال کرنا میں تمہیں بہت نصیحت کرتا ہوں. نمبر 1، اتق اللہ حیثما کنت. اے معاذ، مدینے میں رہ کے سب گناہوں سے بچ جاتے ہیں. کیوں؟ سب مسلمان ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سارے نیک لوگ ہیں. یہاں نیک لوگوں میں نیک بن جانا یہ بہت ہی آسان ہے. کہا جاتا ہے برے آدمی کو بھیج دو تو شاید وہ بھی سدھر جائے. یہاں 3 نیک بننا بہت آسان ہے. کیوں؟ پورا ماحول نیکیوں کا ہے. اب تم جہاں جا رہے ہو وہاں تمہیں کوئی گناہوں سے روکنے والا نہیں ملے گا، برائیوں سے روکنے والا نہیں ملے گا. کیوں؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے. گنے چنے 2-4 مسلمان ہوں گے تو تمہارا ماحول بالکل تبدیل ہو جا رہا ہے. مدینے کا ماحول، یہاں انسان گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے، چور بھی جلدی چوری نہیں کرتا. ماحول ہی بنا ہوا ہے نیکی کا. اور وہاں جہاں جا رہے ہو وہاں کوئی برائی نہیں. کتنی بھی برائی کرو کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. اس لیے معاذ، اتق اللہ حیثما کنت. کہیں بھی رہو، یہ نہیں دیکھو کہ مکے میں ہے یا مدینے میں، مسلمانوں میں ہے یا غیروں میں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں. اتق اللہ. اللہ کہیں بھی رہو گے، ہم نہیں ہے، ابو بکر عمر نہیں ہے، مدینہ کا کوئی مسلمان تمہارے ساتھ نہیں ہے. تمہارے ساتھ رب ہے. رب تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم نافرمانی کر رہے ہو. اس لیے اتق اللہ حیثما کنت. دنیا میں کہیں بھی رہے نا، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. پہلی نصیحت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب کر دے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. میرے بھائیوں، اب ایک پورا معاشرہ بدل جا رہا ہے، ایمان کا، اسلام کے بجائے کفر کا، یہودیت کا، عیسائیت کا. ایسے خطرناک ماحول میں، اور اگر تمہیں کوئی گناہ اور برائی سے روک سکتی ہے کوئی چیز تو تقوی اللہ ہے. اتق اللہ حیثما کنت. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن تم کہیں بھی رہو گے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. نمبر 2، اتق اللہ حیثما کنت. نمبر 2، اے معاذ یاد رکھنا، وخالق الناس بخلق حسن. یا اس سے پہلے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ. معاذ ذرا اللہ سے ڈرنا. نفس امارہ اور شیطان، یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کروانے پر آمادہ رہتے ہیں. گناہوں سے بچنا. لیکن اگر کبھی شیطان تم سے کوئی گناہ کروا دے، برائی کروا دے، تو فوراً توبہ کرنا، استغفار کرنا، اور اس کے بدلے کوئی نیکی فوراً کر دینا، تاکہ نیکی اور توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. نمبر 3، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ. اے معاذ، لوگوں سے کس سامنا ہے تمہارا؟ تم کو استاد، معلم بنا کر کے جا رہا ہے، ٹیچر بنا کے جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور تمہیں داعی اور مبلغ بنا کے بھیجا جا رہا ہے. اب تمہیں بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ. لوگوں کے ساتھ ملنا تو اخلاق حسنہ کے ساتھ ملنا. اچھی اخلاق اپنے کیریکٹر، چال چلن، بات، اپنے اخلاق اچھے بنا لوگے جبھی تم کامیاب ہوگے اس غیروں میں. اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہوگے تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. کتنی بڑی نصیحت تھی جو نبی علیہ السلام نے کی تھی. ایک صحابی ہیں دوستو، عمر بن ابسہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کی بات ہمیں یاد آئی. یہ ایسے مشہور صحابی ہیں، کہتے انا الثالث، یعنی ان سے پہلے صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے تھے، یعنی ابو بکر اور خدیجہ. یا زیادہ 3 آدمی مردوں میں.
کہتے ہیں ابو بکر، علی اور بلال. کہتے ہیں ہم سے پہلے صرف 2 مسلمان ہوئے تھے، میں تیسرا ہوں، یا اگر ڈھونڈ کر کے نکالا جائے تو زیادہ سے زیادہ 4تھا نمبر ہمارا اسلام لانے میں. السابقون الاولون. آئے کلمہ پڑھے، مسلمان ہوئے، چلے جا رہے تھے، گئے پھر آئے تو انہوں نے چند سوالات کیے، تقریباً 10-12 سوالات ہیں. کبھی موقع ملا تو ضرور انشاءاللہ ہم بیان کریں، آج تو نہیں. اور یا ہمارے مشائخ جو ہیں وہ نکالیں، تقریباً 10-15 سوالات کیے تھے، بڑے پیارے سوالات تھے. ان میں صرف 2 سوال یا 1 سوال بتاتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ای الایمان افضل، آپ بتائیں سب سے افضل ایمان کس شخص کا ہوتا ہے؟ ہم اگر لوگوں کو دیکھتے جائزہ لیتے ہیں، ایمان والے تو سب ہیں، سارے ایمان والے ہیں، لیکن آپ بتائیں ایمان کس مسلمان کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق حسن. اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مومن بننے کے بعد جو شخص اپنے اخلاق اچھے بنا لیتا ہے، سب سے اچھا ایمان والا وہ ہوتا ہے. یہ ہے میرے بھائی ایمان، اخلاق حسنہ کا مقام. حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام نے اچھی طرح سے سمجھا تھا. ایک دن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی سیرت پڑھو دوستو، ان کے اخلاق کردار دیکھو. سوئے ہوئے تھے، بازو میں ان کی بیوی ام الدرداء تھی. ام الدرداء، اخلاق کا مقام، ام الدرداء تھی. سو گئے دونوں. ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نیند کھلی تو اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ کم تھی، چراغ جلایا جاتا تھا، چراغ نہیں جلائے تھے. تو بستر پر دیکھی تو شوہر غائب تھا. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے غائب ہے، ٹٹولی نہیں ملے. تو اب چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا، لائٹ جلانے کوئی انتظام نہیں تھا، تو ایسے ہی زمین پر بیٹھ کر کے ٹٹول رہی ہیں کہ نماز پڑھتے ہو گے تو کہیں ہمارا ہاتھ پڑ جائے گا تو پتہ چلے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے ٹٹولتے ہوئے آگے گئی تو کھڑے ہو کر دیکھا نہ ملے تو پھر بیٹھ کر کے ڈھونڈنے لگی کہ دیکھیں ابو الدرداء میرے شوہر کہاں چلے گئے، کہیں اور چلے گئے بلا بتائے. کہتی ہیں کہ جب بہت دیر ڈھونڈی تو دیکھا کہ میرا ہاتھ پڑ گیا. ان کے جیسے رکوع میں سجدے میں آدمی جاتے تو دونوں پیر زمین پر رہتے ہیں، ایسے دونوں پیر ان کے کھڑے ہیں. پتہ چلا کہ سجدے میں ہیں، سجدے میں ہیں. کہتے ہیں پتہ چل گیا کہ شوہر گھر میں ہے، کہیں نہیں گئے، سجدے میں ہیں. پلٹ کے آئی، واپس آ گئی بستر پر. اطمینان ہو گیا کہ شوہر کہیں گیا نہیں، گھر پر ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد نیند کھلی، تب دیکھتی ہیں ابھی بستر پر، تہجد کی ان کی نماز ختم نہیں، بستر پر نہیں آئے. پھر جا کر کے دیکھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کی قسم پہلی مرتبہ جس حالت میں سجدے میں دیکھا اسی حالت سے دوسرے میں بھی دیکھا میں نے. تو میں سوچا اتنا لمبا سجدہ. کہتی آگے بڑھی کہ اتنا لمبا سجدہ ہے، کہیں ایسا رہے روح تو قبض ہو گئی ویسے پڑے رہ گئے ہوں گے سجدے میں، اتنا لمبا سجدہ. کہتے ہیں کہ جب آگے بڑھی تو حضرت ابو کان لگائی کہ سانس آ رہی. کہتے ہیں پتہ چلا کہ دعا کر رہے ہیں اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ ابو الدرداء کی صورت جیسے اچھی بنائی ہے، اللہ ابو الدرداء کے اخلاق بھی ایسے ہی بنا دے. سجدے میں رو رو کے دعا کر رہی ہیں. کہتے ہیں واپس لوٹ آئی. پھر نیند کھلی، 2 باتیں، تیسری مرتبہ گئی تو جس حالت میں ابو الدرداء کو دیتے رو رہے ہیں اور سجدے میں ہیں اور ایک ہی دعا مانگتے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ ابو الدرداء کے شکل و صورت کو جیسے اچھا بنایا، اس سے کہیں زیادہ اللہ ابو الدرداء کے اخلاق کو اچھا بنا دے. کہتی ہیں بس واپس آ گئی، ہے زندہ. اذان فجر ہوئی، اٹھے
سنت پڑھی اور چلے گئے مسجد نماز پڑھنے کے لیے. پلٹ کر کے آئے تو میں نے کہا ابو الدرداء ساری رات تم ایک ہی دعا مانگ رہے تھے سجدے میں, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. تم نے سن لیا؟ ہاں میں نے سن لیا. آخر ایک ہی دعا کیوں مانگ رہے تھے ساری رات؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ جیسے ابو الدرداء کی شکل و صورت اچھی بنایا ہے, اس کے اخلاق کو بھی اچھے بنائیں گے تب اس کی شکل و صورت جہنم کی آگ اور عذاب قبر سے بچے گی. رات گزر گئی. صبح جب پوچھی تو کہنے لگے ام الدرداء تمہیں کیا پتا کہ اخلاق کے اسلام میں کیا مقام ہے. اچھے اخلاق کا آدمی اللہ نے جس کو اچھے اخلاق سے نوازا ہے, اگر وہ بستر پر سویا بھی رہتا ہے تو لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے اتنی بھلائیاں کر دیتا ہے وہ کہ لوگوں کے ساتھ جو احسان کیا ہے بندہ سویا ہوا ہے اور غیروں کی دعاؤں کی برکت سے جنت میں پہنچ جاتا ہے. دعا کرو دوستو ہم سب کو اپنے اچھے اخلاق سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. تو دوستو یہ ہے اخلاق حسنہ. اسلام میں اخلاق سنوارنے کی کوشش کریں. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای المومنین احسن, یا سب سے بڑا کامل مومن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا. انسان کتنا روزے نماز حج زکوٰۃ اپنا کر ڈالے, اخلاق اس کے اچھے نہیں تو کبھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا. اس لیے فرمایا آپ نے اکمل المؤمنین ایمانا, سب سے بڑا ایمان والا, سب سے بڑا سچا مسلمان کامل ایمان کس کا ہوتا ہے؟ عارفہم احسنہم خلقا, جس کے نے اپنے اخلاق کو بھی اچھا بنایا, عقیدہ بھی اچھا بنایا, نماز بھی اچھی پڑھی, زکوٰۃ بھی اچھے دیتا ہے, تلاوت قرآن بھی اچھا کرتا ہے, سب کچھ نیکیاں کرتا ہے, اور ان سب کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی اپنا بناتا ہے. تو دوستو آپ نے فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے روزے نماز کرنے کے ساتھ جس نے اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا ہو. اسی لیے میرے بھائیو ہمیں اپنے اخلاق اچھے بنانے کی ضرورت ہے. ہم اپنا بنائیں, اہل و عیال کو تعلیم دیں, دوست احباب کو سمجھائیں. جب تک انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے تب تک انسان کی کوئی عزت دنیا کے اندر قائم نہیں رہتی. اسی لیے ذرا سوچیں, اللہ تعالیٰ فرماتے خذ العفو, اے میرے نبی کبھی آپ بدلہ نہ لیں, کتنا بڑا اخلاق ہے. نبی علیہ السلام حکم دے رہا ہے اچھے اخلاق. خذ العفو, آپ کو اگر کچھ کوئی کہہ دے, کوئی گالی گلوچ دے دے تو آپ اس سے بدلہ نہ لیں بلکہ اس کو معاف کر دیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. میرے بھائیوں اور نبی علیہ السلام صحابہ نے جو اخلاق سیکھا وہ یہی تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو آپ کے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں, حضرت علی کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں ایک دن وضو کر رہے تھے میرے بھائیوں, وضو کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور وضو کرتے ہوئے وضو کر رہے تھے اور ان کا غلام اوپر سے پانی ڈال رہا تھا بیچارہ. اچانک زمین کچی تھی, مٹی کی تھی, اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا مٹی کا اور ٹوٹ گیا, اور پانی کیچڑ مٹی سے مل کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر آ گیا. اللہ اکبر, چہرے پر آ گیا. بڑا غصہ آیا. نوکر بیچارہ بھاگ کر کے وہاں کھڑا, کہیں تو دو چار تھپڑ مارنے آقا, بہت غصے میں آ گیا. لیکن ذرا پڑھا لکھا تھا, نبی سے اخلاق کی اہمیت معلوم تھی. جب زیادہ غصہ ہوئے کہتے ہیں آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نانا پر جو قرآن نازل کیا ہے اس میں ہے والقاظمین الغیظ. سامنے والا غصہ کرے, تمہیں غصہ دلا لے تو غصے کو پی ڈالیں. دیکھیں غلام بھی اتنے اخلاق حسنہ کو جانتا تھا. اوپر سے نیچے سے کہا کم وقت ہم کو پڑھا رہا ہے, اب قرآن کا حوالہ دے رہا ہے, جا ہم نے غصے کو پی لیا, اب تجھے تھپڑ نہیں ماریں گے. پھر کہتا ہے آقا اللہ کے رسول کے اخلاق نہیں تھا, والقاظمین, غصہ تو پی لیے
والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ ایسا نہیں دنیا میں معاف کر دیا لیکن قیامت کے دن نہیں معاف کروں گا. جیسے آج ہم کہتے ہیں کیس لڑتے لڑتے تھک گئے اور اب باقی جواب دے گیا بینک خالی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے یہاں تو وکیلوں کو کھلا کے تم نے جیتا، قیامت میں ملے گے وصول لیں گے تم سے. کہتے ہیں نہیں. اللہ نے فرمایا اے نبی دنیا میں بھی غصہ پی ڈالیں اور قبر اور حشر میں بدلہ لینے کا جذبہ نہ رکھیں. تو غلام کہتا ہے کیا ہے؟ آقا آپ تو غصے کو پی ڈالے لیکن آگے والعافین عن الناس، جنت ان کے لیے ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو آپ نے غصہ پی لیا، کہیں ایسا نہ ہو قبر اور حشر میں ہمارا دامن پکڑیں. تو ذرا آگے دیکھنا آپ کے نانا جان پر جو قرآن نازل ہوا ہے کیسے اخلاق سکھلایا گیا ہے. والعافین عن الناس، اور اخلاق مومن وہ ہے جو بدلہ نہیں معاف کر دیتا ہے. کہیں گے کم وقت جا ہم کو سنا رہا ہے قد عفوت عنکا، میں نے تجھے معاف کر دیا. کچھ دیر تک کھڑا رہا پھر آخر کہتا ہے آقا معلوم ہے کہ اخلاق مکمل نہیں ہوا. اللہ نے نبی کو 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. والقاذمین الغیظ، غصے کو پی ڈالو. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینا. اور تیسرا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. آپ غصہ تو غصہ پی گئے اور معاف کر دیا لیکن ابھی آپ اچھے اخلاق والے نہیں بنے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت ان سے کرتا ہے غصہ بھی پی ڈالے معاف کر دیے اور اس کے ساتھ احسان کر دیتے ہیں. ہنسنے لگے. کہا کم وقت اس کا مطلب تو آج مجھ سے کہلوانا چاہتے جا میں نے اپنی غلامی سے تجھ کو آزاد کر دیا. کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کا اخلاق ہے جو اللہ نے بیان کیا. والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. معاف غصہ پی ڈالتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کو اس طرح سے اچھے اخلاق والا بنائے. دوستو بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. جب تک ایمان ایک کلمہ گو، ایک مسلمان روزے نماز صوم و صلات سارے احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ جب تک انسان اپنے اخلاق کو اچھا نہ کر لے تب تک وہ مومن نہیں بن سکتا. دعا کرو اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے. نبی علیہ السلام کی حدیث یاد رکھیے گا. آپ نے ارشاد فرمایا ان المؤمن، ایک مسلمان ایک کلمہ گو ایک مسلمان جو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ساری نیکیاں کرتا ہے، لیکن ہمیشہ ان عبادات کے ساتھ وہ اچھے اخلاق بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مومن جو شریعت کی پابندی کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق استعمال کرتا ہے لا یبلغ درجۃ الصوام والقوام بآیات اللہ. ایسا انسان اگر بستر پر سویا بھی رہ گیا، تہجد کی نماز نہ پڑھا، اگر انسان اللہ کے فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اچھا کر لیتا ہے تو بندہ سویا بھی رہتا ہے تو اچھے اخلاق کی برکت سے دن بھر نفلی روزہ رکھنے اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور جنت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے ہی درجات اس کو عطا کرے گا. بہت اونچا مقام مرتبہ ہے میرے بھائیو اچھے اخلاق کا، اچھے کردار کا. دعا کریں اللہ نے جیسے ہمیں اور آپ خاص طور سے ہمارے جماعتی احباب کو اللہ نے عقیدے توحید سے نوازا. الحمدللہ 5 وقت نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اطاعت رسول کی توفیق دی ہے. بہت سارے بھائی تہجد گزار بھی ہوں کہ ساری نیکیاں ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بد اخلاقی آ جائے تو پھر نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگو اگر اپنے تمام نیکیوں کو بچانا ہے تو ذرا اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو. کتنی عجیب سے مثال تھی. آپ نے ارشاد فرمایا شہد بہت میٹھی چیز ہے. اب تو بہت ساری مٹھائیاں نکل گئی لیکن مثال دی جاتی تھی شہد کی، شہد سے زیادہ میٹھا. آپ نے فرمایا شہد کتنا میٹھا ہے، کتنا فائدہ مند ہے، لیکن ان الخل لا یفسد العسل. اگر اتنی بہترین چیز شہد جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، حدیث میں آئی ہے، اللہ اکبر،
آنے فرمایا ہے بہت اچھی چیز، لیکن اس پر ذرا سا سرکہ، پتہ نہیں آپ لوگ سمجھتے سرکہ وہ ڈیل جو کھٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکثر فرمائے گا سوچو کہ کتنا میٹھا ہے شہد، کتنا فائدہ مند ہے، اگر اس پر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد کو برباد کر دیتا ہے کیا سرکہ۔ اللہ اکبر۔ آن فرمائے اے عبداللہ اور عبداللہ بن عمر، اے عبداللہ بن عمر، دونوں عبداللہ، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ہماری امت کو آگے پیغام پہنچا دینا کہ جس طرح سے سرکہ جو ہے شہد کو خراب کر دیتا ہے، انسان کتنی بھی نیکیاں کرے، ان نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بد اخلاقی ہے تو اس کی بد اخلاقی زندگی بھر کے سارے اعمال کو ویسے ہی خراب کر دیا، ناکام کر دیا، جس طرح سے شہد نے شہد کو سرکے نے برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اپنے اعمال کی، اپنے دین کی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو انسان اپنے اخلاق کرے۔ اسی اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل کیا ہے جو جنت میں لے جائے؟ آنے پر میں 2 عمل کر لو جنت میں چلے جاؤ، ایک ہے تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، نمبر 2 وہ حسن الخلق، اور اپنے اچھے اخلاق پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ قبر سے لے کر کے حشر تک تمہیں نجات دیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔